والے علماء کرام بالخصوص فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول المدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے اسی پروگرام کے لیے دلی سے بلرام پور تک کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، ہم یقیناً دل کی عطا حیرانی سے شکرگزار ہیں اور دیگر علماء کرام جو ہمارے استاذ محترم ڈاکٹر لیث محمد مکی حفظہ اللہ اور برادر محترم فضیلت الشیخ عبد المعین عبد الوہاب المدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے ماسٹر سکندر اعظم خان صاحب حفظہ اللہ، اور ہم لوگوں نے ادارے کے مدیر الکلیہ فضیلت الشیخ صغیر احمد عبد الحلیم السراجی حفظہ اللہ، اور تمام یہاں پر تشریف رکھنے والے مختلف مکاتب و مدارس کے اساتذہ کرام کا دل کی عطا حیرانی سے میں شکرگزار ہوں۔ شکریہ ادا کرنا یہ ضروری ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ لوگوں نے شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالی اس کے اندر اضافہ کرے گا اور بڑھوتری کرے گا، اور اگر ناشکری کیا تو ناشکری کرنے کا انجام نہایت بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرا عذاب سخت ہے۔ جو حدیث نبوی پڑھی ہے اس حدیث نبوی کے راوی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حسن اور صحیح کہا ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تھوڑے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکا وہ زیادہ لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکے گا۔ یہ جملہ اس لیے میں نے کہا کہ بھائی ضلع بلرام پور کے تمام مکاتب و مدارس کو ضلعی جمعیت میں اس ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے اندر شرکت کی دعوت دی۔ بہرحال ابھی تمام اساتذہ کرام نہیں پہنچے ہیں، کم ہی پہنچے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں کیا یہ روایت پڑھی کہ بھئی جو تھوڑے لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکا وہ زیادہ لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکے گا، اور جو شخص لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکا تو اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکے گا۔ اس لیے میرا یہ فرض ہے، اور آپ لوگ جو بھی تشریف لائے یقیناً میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس سے پہلے 2018 میں ٹیچر ٹریننگ پروگرام 25 نومبر کو رکھا گیا تھا، اور اس کے اندر جہاں اور بھی علماء کرام اور ہمارے ماسٹر صاحب ماسٹر سکندر اعظم خان صاحب حفظہ اللہ بھی تھے، وہیں میرے ساتھی کلاس فیلو فضیلت الشیخ نیاز احمد عبدالحمید طیبی مدنی رحمہ اللہ نور اللہ مقدہ بھی تھے، اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ہر طرح کی باتیں پیش کی تھی۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اسی مناسبت سے ضلعی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ایک دستور العمل کے مطبوع شکل میں آیا، تو دستور العمل کے اندر
فضیلت الشیخ نیاز احمد عبدالحمید طیبی مدنی رحمہ اللہ کا ایک مضمون بھی نقل کر دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جو بھی لفافہ دیا گیا ہے اس لفافے کے اندر ایک تو ضلعی جمعیت کی تعارفی کتاب ہے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ضلعی جمعیت کام کر رہی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور دوسری کتاب دستور العمل ہے۔ دستور العمل کے سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً جمعیت میں یہ مناہج یا مکاتب اور پرائمری اسکولوں کے لیے اور مدرسے کا ایک نصاب متعین کیا تھا۔ اس نصاب کو اس کتاب کے اندر چھاپ دیا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بہت سارے حضرات جو ضلعی جمعیت کے ذمہ دار بھی ہیں لیکن اپنے مدرسوں کے اندر ضلعی جمعیت کا یہ مخصوص یا چنیدہ اور منتخب شدہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ جان لیں کہ یقیناً یہ گणित اور حساب کے سلسلے میں بہت ساری کتابیں ہم لوگوں نے دیکھی، اور اس نصاب کو سب کچھ منضبط کرنے والے معاشرت عبدالستار قدسی رحمہ اللہ، مولانا تبارک حسین قاسمی نور اللہ قدر، اور مولانا عطا اللہ سلفی، اور ہمارے ایک خاص بہت ہی جگری دوست مولانا یہ ماسٹر محمد خلیل صاحب رحمہ اللہ بچیا کے رہنے والے تھے، ان لوگوں کی نگرانی میں یہ نصاب بنایا گیا تھا۔ اور یقین جانیے میں آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو بتانا بھی چاہوں گا کہ اسی نظام کو ہمارے گاؤں ضلع ہراپا کے اندر وہی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے تلسی پور کے کسی بھی مانٹیسری اسکول کے اندر اگر کوئی بھی بچہ داخلہ لینے کے لیے آتا ہے درجہ 5 پڑھ کر کے تو درجہ 6 میں اس کا داخلہ یقیناً ہو جاتا ہے۔ یہی مانٹیسری جو اسکول سٹی مانٹیسری جو مشہور ہے ان کے پرنسپل بھی بیٹھے ہوئے ہراکا کے ایک بچے کا انٹرویو لیا، اور میں بھی بذات خود موجود تھا۔ انہوں نے انٹرویو لینے کے بعد بذات خود اشاش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا دیہات کے اندر بھی ایسی تعلیم ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں یقیناً ایسی تعلیم ہوتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ایک نظام جو بنایا جائے اس نظام پر چلنے کی کوشش کی جائے، اور انہیں کتابوں کو داخل کر کے اور محنت کے ساتھ پڑھانے کی صورت میں یقیناً بچہ کامیاب اور کامران رہے گا۔ بہرحال ان الفاظ کے ساتھ میں دوبارہ اپنے علماء کرام مدعوین خصوص اور اسی طریقے سے آپ تمام اساتذہ کرام کا دل کی عطا گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ اللہ تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور مزید اخلاص کے ساتھ حسن عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ جمعیت کی اہل حدیث رامپور کے ناظرین اعلیٰ شیخ زبیر صاحب مدنی حفظہ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام حسب مراتب حاضرین کا بھی شکر ادا کیا، اور بہت ساری اہم باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دربندانہ اپیل بھی کیا۔ مدارس اور مکاتب کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام سے ضلعی جمعیت اہل حدیث نے بہت سارے تجربہ کار میدان تعلیم و تربیت میں تجربہ کار کے مشوروں سے
دستور العمل تیار کیا ہے اور الحمدللہ نصاب تعلیم بھی تیار کیا ہے۔ اپیل کی گئی کہ جمعیت کے نصاب کے منظم میں اللہ نہیں ہے، لیکن جو مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں جمعیت اپنے معائنے کے ذریعے آرگنائزر کے ذریعے معائنہ کرواتی ہے، اور جمعیت جو مکاتب کے اندر حسب استطاعت امتحانات کا انتظام کرتی ہے۔ تجربات کی روشنی میں ناظم صاحب نے کہا کہ دستور العمل کے اندر جو نصاب تعلیم ہے اس کو پڑھانے میں زیادہ بچوں کے لیے فائدہ ہے، لہذا اساتذہ کرام اور علماء مدارس آپ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں تاکہ وہ نصاب جو بہتر نصاب ہے ہر میدان میں اسی کو آپ پڑھائیں گے، زیادہ بہتر ہوگا۔ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی گزارش ہے کہ جمعیت نے آپ لوگوں نے کاپی اور قلم کا انتظام کیا ہے، وہ ہاتھ میں کھول کے رکھیں اور پڑھ در پڑھ لکھتے رہیں، مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ افتتاحی خطاب سننے کے لیے ہم بے قرار ہیں۔ اپنے مخلص دوست پیارے ساتھی فضیلت الشیخ عبد المعین عبد الوہاب مدنی حفظہ اللہ، نائب ناظم ندوۃ السنہ اتباع بازار فاروق انٹر کالج مدارس و مکاتب، موضوع ہے مدارس و مکاتب کا تعلیمی زبان اور اسباب۔ اساتذہ کرام بہت غور سے سنیے گا، جو مکاتب ہے جس میں ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اس میں کچھ پستی تنزلی زبان آ رہا ہے، اور زبان یا پستی ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ ہم دین کے خدام ہیں۔ وجہ کیا ہے اور اس پستی کو دور کیسے کیا جائے، تو اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے میں شیخ عبد المعین صاحب سے اپیل کروں گا، معاف کریں گے موضوع آپ کا بڑا طویل اور عریض ہے اور ماشاءاللہ آپ بھی طویل اور عریض ہیں، لیکن آپ کو وقت صرف 25 منٹ دیا گیا ہے۔ صدر محترم کی وصیت کے مطابق گھڑی دیکھ لیں اور 25 منٹ میں آپ اسٹیج چھوڑ دیں گے، بڑی مہربانی ہوگی۔